नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे ज़फरबाल से। फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। ज़िला नारोवाल में फ्लड वार्निंग जारी होने के बाद रेस्क्यू हाई अलर्ट है। ज़िला भर में दरियाओं और नालों के किनारे 9 मुकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। नाला डेक में दिवाली, दरियाए रावी में करतारपुर के मुकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। मुमकिना सैलाब की सूरत हाल में आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। रेस्क्यू के जवान अपने लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं। रिपोर्ट अपने मुलाहिजा की आगे बढ़े खबर शामिल कर लेते हैं। समंदरी से चोरी की वारदातें अरूज पर पहुंच गई। थाना सदर के इलाके चक नंबर 463 में रात गए चोरी की वारदात हुई। नामालूम चोर 10,000 नकदी और 35,000 मालियत का सामान चोरी कर फरार। मुतासिरा शख्स का एप्लीकेशन में मौक़िफ़। चोरी की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में पुलिस बुरी तरह नाकाम दिखाई देने लगी। गरीब आदमी हो, मेरी जमा पूंजी चोर चोरी करके ले गए। पुलिस मेरा सामान और नकदी रिकवर करवा दे, दुकान से ही हमारा गुजर बसर होता है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है कि नामालूम फरार चोर को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। शिकारपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान कुरैशी। शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन में जाफरी और बखरानी कबीले के 2 फ्रीकैन में सियाकारी तनाज़े पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग से एक शख्स जान बहक जबकि एक जख्मी हो गया है। वाक़या दिलावर मारूफानी थाने की हदूद में पेश आया। शिकारपुर पुलिस के मुताबिक दोनों फ्रीकैन में तसादुम सियाकारी के दरीना तनाज़े के बाइस पेश आया। फायरिंग से एक शख्स जान बहक एक जख्मी हो गया है। नाश और जख्मी को तहसील अस्पताल गढ़ी यासीन मुंतकिल कर दिया गया। जान बहक शख्स की शनाख्त दहनी बख्श और जख्मी होने वाले शख्स बग्गू के नाम से हुई है, जबकि मजीद खून रेजी को रोकने के लिए पुलिस को तलब कर लिया गया है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं जड़ से, जहां पर थाना इंजरा की हदूद में 3 बच्चों के बाप आलिम दीन और सरकारी स्कूल के टीचर हाफिज मोहम्मद इसहाक को नामालूम शख्स ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल इलाके के निकाह रजिस्ट्रार भी थे। जिस दिन कत्ल हुए इस दिन भी निकाह पढ़ाया था। पुलिस के मुताबिक घर में मोटरसाइकिल सवार शख्स ने आकर दरवाज़ा खटखटाकर बाहर बुलाया और 30 बोर पिस्टल से गोलियों की बौछार कर दी, जिससे हाफिज मोहम्मद इसहाक ज़मीन पर गिर पड़े और मौका पर ही दम तोड़ गए। वक़ुआ की इत्तला मिलते ही थाना इंजरा पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी है। पुलिस ने FIR दर्ज करके कातिल की तलाश शुरू कर दी है। तहसील रिपोर्टर काशिफ चौगत्ता मेलसी से खबर शामिल करते हैं। मेलसी से स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ जमाते अहले सुन्नत के ज़ेर इह्तिमाम अज़मत कुरान रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली जामिया मिसबाह अल मलूम से शुरू होकर रेलवे फाटक पर इख्तिताम पज़ीर हुई। स्वीडन के खिलाफ जमाते अहले सुन्नत की जानिब से भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। एहतजाजी रैली में उलमा कराम, तलबा, सिविल सोसाइटी, ताजरों और हर मकातिब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर स्वीडिश हुकूमत मुख्तलिफ के खिलाफ नारे दर्ज थे और मुजाहिरीन की स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कुरान पाक की बेहरमती को नाम बदतरीन दहशतगर्दी है। हुकूमत स्वीडन हुकूमत से सिफारती ताल्लुकात खत्म करे, सफीर को मुल्क बदर करे। रैली की क़यादत मुफ्ती इल्ताफ अहमद सईदी ने की। बुरेवाला आबिद हुसैन नुमाइंदा रॉयल न्यूज़। बर्रे सगीर के रूहानी बुजुर्ग हजरत दीवान चावली मशाइख के 3 रोज़ा उर्स मुबारक के मौका पर मेपको इंतजामिया SO विहाड़ी मोहम्मद सजाद गोंदर की हिदायत पर हाजी शेर सब डिवीजन, STO मोहम्मद आतिफ भट्टी, STO मोहम्मद जफर गुजर, TA XCL मोहम्मद माजिद, MPA लियाकत अली और बिजली की फराहमी के बारे में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ मोहम्मद हुसैन से मीटिंग के दौरान ब्रीफिंग देते हुए STO मोहम्मद आतिफ भट्टी ने कहा है कि उर्स मुबारक पर मेपको इंतजामिया के जवान 2 शिफ्ट्स में तैनात किए गए हैं और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। खबर शामिल कर लेते हैं जतोई से। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शहर सुल्तान की हदूद में दौरान डकैती मज़ाहमत पर डकैतियों की फायरिंग, कमर में गोली लगने से आमों का व्यापारी शदीद जख्मी हो गया। डकैत मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार हो गए। मुजफ्फरगढ़ के थाना शहर सुल्तान की हदूद रुकनवाली में डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर डकैतियों और डकैतों ने आम के व्यापारी पर फायरिंग कर दी। कमर में गोली लगने से जलील प्रतापी नामी आमों का व्यापारी शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को निश्चित अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डकैत से D70 मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार हो गए हैं, जबकि थाना शहर सुल्तान पुलिस ने
مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور مشکوک افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ حویلی لکھا سے ہمارے نمائندے عابد حسین بھٹی سے حویلی لکھا کے نواحی گاؤں 45 ایس پی شکور میں فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں لاہور سے آئے ڈاکٹرز کی ٹیم نے مریضوں کا چیک اپ کیا اور ان کو فری ادویات فراہم کی ہیں۔ اس موقع پر منتظمین محمد اسلم جگر بھٹی اور ارشاد جگر بھٹی نے کہا ہے کہ کیمپ لگانے کا مقصد اپنے علاقے اور گاؤں کے لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ خبر شامل کر لیتے ہیں جتوئی سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر محمد کلیم اللہ فاروقی کی رپورٹ کے مطابق رشتے کے تنازع پر ناخلف بیٹے کا اپنے چچاؤں سے مل کر بوڑھی ماں پر شدید تشدد، دونوں بازو توڑ دیے۔ پولیس نے تاحال کوئی کارروائی نہیں کی، ڈاکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ پر ہر صورت کارروائی کریں گے۔ تھانہ شاہ جمال کی حدود بستی جڑ میں ناخلف بیٹے نے اپنے چچاؤں سے مل کر سگی بوڑھی ماں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، جس سے بوڑھی ماں سغرا مائی کے دونوں بازو ٹوٹ گئے۔ مضروب سغرا مائی کو قریبی اسپتال شاہ جمال منتقل کر کے طبی امداد دے دی گئی ہے۔ سغرا مائی کا کہنا ہے کہ رشتے کے تنازع پر اس کا بیٹا جنید اپنے چچا شمیر صغیر اور اسماعیل شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ 2 دن گزر جانے کے بعد بھی پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ جہلم کی مشہور ٹک ٹاکر ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئی۔ ڈیڈ باڈی کو ضروری کارروائی کے بعد لاواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ جہلم کی مشہور ٹک ٹاکر مریم اپنے خاوند کے ساتھ ٹک ٹاک بنا کر واپس گھر آ رہی تھی کہ دریائے جہلم کے قریب جی ٹی روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل میں ٹکر ہو گئی۔ ٹک ٹاکر پھنس گیا ہے، جس کے نتیجے میں ٹک ٹاکر کا سانس بند ہو گیا۔ امدادی ٹیم نے شدید زخمی حالت میں ٹک ٹاکر کو DHQ اسپتال پہنچایا، لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکی، جہاں بحق ہو گئی اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ سانس بند ہونے کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے۔ لاش کو ضروری کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ٹک ٹاکر کا تعلق جہلم کے گاؤں کھائی کوٹری سے تھا۔ خبر شامل کر لیتے ہیں تحصیل شاہکوٹ سے ہمارے رائل نیوز کے نمائندے میاں محمد یاسین سے۔ چٹی گاؤں میں زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی، اطلاع پا کر ریسکیو 1122 کا عملہ وہاں پر پہنچ گیا۔ چھت گرنے سے 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ریسکیو عملہ نے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل اسپتال شاہکوٹ منتقل کر دیا۔ چھت گرنے سے 60 سالہ عبدالرشید، 16 سالہ محمد اون، 50 سالہ ظفر اور 55 سالہ محمد طفیل شدید زخمی ہو گئے۔ پنڈی بھٹیاں دریائے چناب میں پانی کی تازہ ترین صورتحال۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد اور دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ سے پانی کا اخراج کیوسک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جناب میں خان کی بیراج کے مقام پر پانی کی آمد میں 5454 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے چناب میں خان کی بیراج سے پانی کا اخراج 47,300 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد کے مقام پر پانی کی آمد 49,801 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد سے پانی کا اخراج 27,801 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ سے نکلنے والا 82,000 کیوسک کا ریلا 2 بجے کے قریب پنڈی بھٹیاں پہنچے گا۔ ایک اور پول انتظامیہ کی بے حسی کے باعث مرجھا گیا۔ کیچڑ کے باعث گٹر میں گر کر بچہ جاں بحق ہو گیا۔ افسوسناک واقعہ ترنڈا محمد پناہ میں پیش آیا ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی کھلے مین ہول موت بانٹنے لگے۔ ترنڈا محمد پناہ کے محلہ لنگھا میں کمسن بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ ورثہ کے مطابق حسین گلی میں گزرنے کے دوران کیچڑ ہونے کے باعث پھسل گیا اور گٹر میں گر گیا۔ بچوں نے حسین کو گرتے دیکھ کر گھر والوں کو اطلاع دی۔ گھر والوں کے آنے اور حسین کو نکالنے تک جاں بحق بچہ ہو چکا تھا۔ گٹر اہل محلہ نے پرائیویٹ بنا رکھی تھی۔ افسوسناک واقعہ انتظامیہ کی جانب سے بنیادی سہولیات فراہم نہ کرنے کے باعث پیش آیا۔ گلگت سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف رائل نیوز ڈاکٹر ارشد جمال کی رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے شاہراہ کراکرام تھور مینار کنگی کندولو تتا پانی لال پڑی اور کے درمیان بلاک ہو چکا ہے اور شاہراہ بابو سڑک ٹاپ پر اس وقت برف باری ہو رہی ہے۔ 0 پوائنٹ پر تمام ٹریفک کو روک دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر دیامیر کیپٹن ریٹائرڈ عارف احمد کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر چلاس صداقت علی بلاک والی جگہوں پر موجود ہیں۔ جلد روڈ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا جائے گا۔ تمام مسافر اور سیاح حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ لینڈ سلائیڈنگ اور پتھر گرنے کا خطرہ ہے۔
خبر شامل کر لیتے ہیں خانیوال سے ہمارے نمائندہ طلحہ تنویر چودھری کی رپورٹ کے مطابق صبح سویرے 4 بجے تھانہ صدر خانیوال کی حدود چک نمبر 65 ریاض گیٹ پر چرواہا قتل ہو گیا۔ پولیس تھانہ صدر اور ڈی ایس پی صدر موقع پر پہنچ گئے۔ خانیوال کے نواحی علاقے میں لرزہ خیز قتل کی واردات ذاتی دشمن کا شاخسانہ لگ رہی ہے، تاہم ملزمان کی جلد گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس تھانہ صدر نے ڈیڈ باڈی ڈی ایچ کیو اسپتال خانیوال بھیج دی، تفتیش جاری ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق محمد اقبال ولد شیر محمد اپنے ایک دوست کے ساتھ زمین سے واپس آ رہا تھا کہ 3 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے روک کر گالیاں دی۔ ایک نقاب پوش کی نشاندہی پر اقبال کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق وجہ ذاتی دشمنی بتائی جا رہی ہے۔ والدین پر غشی کے دورے مقتول کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ پولیس کی لواحقین کو ملزمان کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی۔ خبر شامل کر لیتے ہیں رحیم یار خان سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محبوب اسلم علی کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی کچا کرمنلز کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 6 خطرناک ڈاکو ہلاک، 1 زخمی، 28 گرفتار ہوئے ہیں۔ 5 کرمنلز پولیس کے سامنے سرنڈر کر چکے۔ کچا میں اغوا کاروں کی کوئی بھی محفوظ پناہ گاہ موجود نہیں ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ہنی ٹرپ کے ذریعے سندھ کے کچا میں جانے والے شہریوں کو اغوا سے بچانے کے لیے بھی مختلف اقدامات جاری ہیں۔ اب تک سینکڑوں شہریوں کو ہنی ٹرپ کے ذریعے سندھ کے کچا میں اغوا ہونے سے بچایا جا چکا ہے۔ خبر شامل کر لیتے ہیں رینالہ فورٹ سے۔ نمائندہ رائل نیوز رانا عثمان کی رپورٹ کے مطابق رینالہ فورٹ تھانہ سٹی کی حدود میں نیشنل ہائی وے مرغی خانہ سٹاپ کے قریب ڈکیتی کی واردات۔ 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر راہگیر امانت علی کو لوٹنے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر ڈاکو نے راہگیر کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے والا شخص بائی پاس احمد کالونی کا رہائشی تھا، اکاڑا جا رہا تھا۔ دوسری ڈکیتی کی واردات شرکی بائی پاس کباڑیا کی دکان پر ہوئی۔ 2 ڈاکو گن پوائنٹ پر شہباز نامی دکاندار سے 45,000 روپے نقدی، موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ تھانہ سٹی چوروں ڈاکوؤں کی عمارچگاہ بن گیا ہے۔ تھانہ سٹی پولیس وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام۔ تھانہ سٹی کی حدود میں وارداتوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ برے والا سے ہمارے نمائندہ شبیر فریدی کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او تھانہ ماڈل ٹاؤن چودھری ناصر محمود کا احسان اقدام عرصہ دراز سے مقدمہ بازی میں الجھے 2 فریقین کے مابین صلح کرا دی۔ شہریوں کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ برے والا کے نواحی علاقے 435 ای بی کے رہائشی 2 فریقین چودھری ذاکر حسین اور چودھری عبداللطیف کے مابین کافی عرصے سے جاری مقدمہ بازی چلتی آ رہی تھی، ختم کروا کر صلح کروا دی ہے۔ اس موقع پر صدر بار چودھری ہمایوں شکیل چیمہ ایڈوکیٹ بھی موجود تھے۔ برے والا کی نواحی آبادی 435 ای بی میں چودھری ذاکر حسین ایڈوکیٹ اور چودھری عبداللطیف کے درمیان کافی عرصے سے مقدمہ بازی چلی آ رہی تھی۔ آج دونوں فریقین کو تھانے بلوا کر دونوں فریقوں کے مابین صلح کروا دی گئی ہے۔ بادشاہوں کے خوبصورت کھیل نیزہ بازی کا ٹیکسلا میں انعقاد، شائقین کا زبردست جوش و خروش۔ مصروفیات کی اس دور میں کھیلوں کے لیے وقت نکالنا اب خاص مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن ٹیکسلا کی نجی سوسائٹی میں ٹیکسلا کے میر برادری اور گجر برادری نے مشترکہ طور پر بادشاہوں کے خوبصورت کھیل نیزہ بازی کے مقابلوں کے انعقاد کروا کر 20 سالہ کے طویل عرصے بعد ٹیکسلا کے کھیلوں کے شائقین کے دل جیت لیے ہیں۔ اس ایونٹ شائقین کی بھرپور شرکت کی ثابت کر دیا ہے کہ کھیل اچھا ہو تو کھیلوں کے شائقین اب بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ نیزہ بازی کے کھیل میں خوبصورت لباس زیب تن کیے گھوڑا سوار ایسا لگ رہا تھا جیسے دلہا اپنی شادی میں سجتے سنورتے ہیں۔ سیکشن اور سنگل گھوڑے کی شکل میں گھوڑ سوار نیزی کے ساتھ اپنے نشانے پر لپکتے ہیں تو شائقین کے دل بھی ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ رائل نیوز کے بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل نیوز۔